خدا کی قسم ہے. آؤ دیکھو مسلک اہل حدیث میں آنے کے لیے اللہ نے کیسے عجیب انداز لوگوں کو بتلا دیے ہیں. میں اہل حدیث ہوا تو ایک عجیب سلسلہ پیدا بھی اللہ نے کر دیا. جس کو اللہ راہ ہدایت پر لے کر آتا ہے اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں. مفتی ظفر علی خان صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں. میں نے ان کے پاس دورہ تفسیر پڑھا, کئی مرتبہ پڑھا. وہاں پر امین صدر کاروی کے ساتھ میں نے وہاں پر مناظرے بھی پڑھے. وہاں پر مولانا کے سامنے تفسیر پڑھ رہے تھے. مولانا نے ایک عجیب بات کہی جس کا آج تک مجھے حل نہیں ملا. مولانا سے کسی شاگرد نے پوچھا, مفتی ظفر علی صاحب یہ بات آپ بتلائیں کہ یہ تقریر جو ہے 4 ائمہ کی یہ قرآن سے ثابت ہے؟ 4 ائمہ کی تقریر قرآن سے ثابت ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن سے ثابت ہے, میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں. اب ہم حیران رہ گئے. کل میں ہماری چلنی شروع ہوگی کہ اب وہ آیت نوٹ کریں جس سے 4 اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے. انہوں نے کہا نوٹ کرو آیت, قرآن کی آیت انہوں نے پڑھی, اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا. کہنے لگے پہلے اولا سے مراد حنفی, دوسرے سے شافی, تیسرے سے مالکی, چوتھی سے حنبلی. لو 4 اولا لکا ہے. چاروں ائمہ کے مذاہب کو میں نے قرآن سے ثابت کر دیا. میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مفتی صاحب کے ہاں سوال کی ممانعت تھی. آپ کو پتا ہونا چاہیے, تجربہ کر کے دیکھ لیں, ان حضرات کے ہاں سوال کی اجازت نہیں ہوتی. ہمارے ہاں سوال کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہاں سوالوں کی اجازت نہیں ہوتی. جو سوال کرے اس کو گستاخی کہتے ہیں. میں کھڑا ہو گیا, میں نے کہا حضرت یہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, جو میں نے بیان کر دیا وہی تھا, مجھے سوال نہیں کرنے دیا. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ دیکھو قرآن کو کس طرح بدلتے ہیں. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ. ہم سنتے تھے یہودی اللہ کی آیات کو بدلا کرتے تھے, ہم سنتے تھے عیسائی اللہ کی آیات کو بدلتے تھے. ہم نے آج دیکھا لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے قرآن کی آیات کو بدل رہے ہیں. کس طرح قرآن کی آیت کو بدلا ہے, کس طرح قرآن کی آیت کی غلط تعویل کی ہے, غلط تشریح کی ہے, غلط ترجمہ کیا ہے. اسی انداز سے ایک اور مسئلہ پیش ہوا. تحقیق کر رہا ہوں, بخاری شریف پڑھ رہے ہیں. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, جو شخص اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے, اس کی نماز ہو جاتی ہے. حضرت ابی امامہ کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز ہو جاتی ہے. یہ حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. یہ حدیث پیش کر کے اہل حدیث پر اعتراض کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اہل حدیث جب حدیث کو مانتے ہیں تو پھر بچوں کو اٹھا کر نماز پڑھیں. اور ان کا عجیب مسلک ہے. فتاوی عالمگیری کے اندر, در مختار کے اندر, رد المختار کے اندر میں نے یہ مسئلہ پڑھا. وہاں پر لکھا ہوا تھا کوئی آدمی اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ نبی پاک بچہ اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور اس سے بڑھ کر ایک اور عجیب مسئلہ, یہ ویسے فقہ عجوبوں سے بھری پڑی ہے, میں اس میدان کو نہیں کھولنا چاہتا. میں صرف وہ واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو مجھے پیش آئے ہیں. وہاں پر یہ مسئلہ ہم نے پڑھا, در مختار کے اندر یہ مسئلہ پڑھا کہ کوئی شخص اگر کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. حیرانگی کی بات, اپنے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز نہیں ہوتی, کتے کے بچے کو اٹھا کر پڑھو نماز ہو جاتی ہے. عجیب محبت ہے کتوں سے, عجیب محبت ہے. اور ساتھ باقاعدہ آداب لکھے ہیں, آداب. علماء موجود ہیں, پوچھیں ان سے کہ باقاعدہ کتے کو اٹھانے کے آداب لکھے ہیں. انہوں نے کہا جب کتے کو اٹھا کر نماز پڑھو تو اس کا منہ باندھ لو, منہ باندھ کر نماز پڑھو. میں نے کہا حضرت منہ کیوں باندھنے کا حکم ہے؟ کہنے لگے منہ اس لیے باندھنے کا حکم ہے کہ کتے کو منہ چاٹنے کی عادت ہے, نماز میں کا یہی کام شروع کر دے, لہذا منہ اس کا باندھ لو. اب عجیب حیرانگی کی بات, اس مسئلے کو اٹھا کر پھرتے رہے. ائمہ کی شرائط جو انہوں نے بتلائی ہیں اس کو اٹھا کر پھرتے رہے. بے شمار مسائل ایسے تھے جن کو لے کر پھرتے رہے. پھر عقیدے کی بات آتی ہے. عقیدہ جاؤ ان کی کتابوں کے اندر دیکھو, وحدت الوجود کا عقیدہ موجود, وحدت الشہود کا عقیدہ موجود, مردوں کی سماعت کا عقیدہ موجود, مردوں سے استمداد کا عقیدہ موجود, استمداد لغیر اللہ کا عقیدہ موجود, بزرگوں کے مختلف روحوں کے عقیدے موجود. مختلف انداز سے ان کی کتابوں کے اندر شرک کی بھرمار موجود ہے, بدعات کی بھرمار موجود ہے. جب مطالعہ کیا گیا, 4 سال اس مطالعے
بارے میں لگا رہا, 4 سال تحقیق کرتا رہا. رب کعبہ کی قسم ہے, کبھی اہل حدیث کے پاس گیا, کبھی دیوبندیوں کے پاس گیا. جب اہل حدیث کے پاس جاتا مسئلے کا حل ملتا, جب دیوبندیوں کے پاس جاتا, احناف کے پاس جاتا, وہاں سے دھکے ملتے. 4 سال کی جدوجہد کے بعد میں اس نظریے پہ پہنچا, کائنات کے اندر اگر کوئی بہترین مسلک ہے تو اہل حدیث کا مسلک ہے. نعرہ تکبیر, مسلک حق, مسلک اہل حدیث, علماء اہل حدیث. اور الحمدللہ مسلک اہل حدیث کو قبول کیا حضرت شاہ صاحب کے گھرانے میں پہلا فرق تھا. لوگ اعتراض کرتے ہیں, گجرانوالہ میں آئے تو وہاں لوگوں نے پفلٹ شائع کر دیے, یہاں پر آئے تو یہاں لوگ پفلٹ شائع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوست کہہ رہے تھے ان کو جواب دیں. بھائی اس کا کیا جواب دیں؟ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے, اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے, اس کا یہی جواب ہو سکتا ہے. خدا کی قسم ہے, تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خاندان سے ہے یا نہیں ہے. تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ اہل حدیث کیوں ہے. صرف اس بات کی تکلیف ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی کہوں کہ اہل حدیث کم اشتہار شائع کرتے ہیں. میرے یہ دوست میرے استقبال کے لیے زیادہ اشتہار شائع کر دیتے ہیں. میلسی کے اندر یہ خواب کے علاقے کے قریب ہے. یہاں پر پچھلے دنوں کا ایک کانفرنس ہوئی تو وہاں پر اہل حدیثوں نے چھوٹا اشتہار چھاپا, انہوں نے بڑا اشتہار چھاپا, اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے نہیں آنا تھا وہ بھی دیکھنے کے لیے آ گئے. وہ بھی آ گئے, انہوں نے کہا دیکھ تو لیں ہے بھی یا کہ نہیں. گجرانوالہ کے اندر انہوں نے عبداللہ شاہ مظہر کو بلایا. عبداللہ شاہ مظہر جو ہمارے خاندان کے ایک عالم دین ہیں, جیش محمد کے سربراہ رہے ہیں, کراچی سے بلانگ کرتے ہیں, کراچی میں آج کل رہتے ہیں. وہاں پر ان کو بلایا. ان کے اشتہاروں میں خود دیوبندی حضرات لکھتے ہیں شاہ صاحب کا نواسا ہے, شاہ صاحب کا پوتا ہے, شاہ صاحب کے خانوادہ سے ہے, شاہ صاحب کا چشم و چراغ ہے, شاہ صاحب کی نسل سے ہے. ان کے اشتہاروں میں جگہ جگہ یہ بات لکھی ہوتی ہے. میرے چچا زاد بھائی ہیں, ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے. گجرانوالہ کے اندر انہوں نے بلایا عبداللہ شاہ مظہر کو کہ عبداللہ شاہ تم یہاں پر انکار کرو کہ عتیق الرحمان شاہ کنور شاہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. عبداللہ شاہ مظہر کہنے لگا, ایک دن پہلے مجھے ملا, مجھے کہنے لگا میں کیا کہوں. میں نے کہا جو مرضی ہے کہہ دو. کہ لوگوں مجھے دیوبندیوں نے کہا ہے کہ انکار کرو. میں نے کہا جاؤ انکار کر دو, میں تمہیں کذاب مشہور کر دوں گا پورے خاندان کے اندر کہ تم جھوٹے ہو. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے گجرانوالہ کے اندر جا کر اقرار کیا. اس نے کہا وہ بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہے, میں بھی شاہ صاحب کے خاندان سے ہوں. لیکن اس نے ساتھ دیوبندیوں کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہہ دی. کہنے لگا کیا ہوا, وہ اہل حدیث ہو گیا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ, کہ قارون بھی تو قوم موسیٰ سے تھا, کیا ہوا جو ادھر چلا گیا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس انداز سے کر کے اس نے وہاں پر جان چھڑائی ہے. اللہ کے فضل سے کسی کو کسی کے خاندان سے ہونے کے لیے میں یہ بات کسی دروازے کے اندر نہیں کہہ رہا, کسی کمرے کے اندر بیٹھ کر نہیں کہہ رہا, بڑے مجمع میں کہتا ہوں, پورے پاکستان میں کہتا ہوں, ہر علاقے میں جا کر کہتا ہوں. مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے, میں اس بات کو کبھی استعمال نہیں کرتا, لیکن تکلیف ان لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. بھائیو, اللہ کے فضل سے ہمارا تعلق ہے اور الحمدللہ خاندانی اس تعلق کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ساتھ ساتھ یہ خوشخبری سناؤ کہ جب میں اہل حدیث ہوا, حضرت شاہ صاحب کے خاندان میں پہلا اہل حدیث تھا. آج اللہ کے فضل سے شاہ صاحب کے گھرانے کے اندر الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اہل حدیث ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور یہاں پر یہ بات بھی میں کہوں, اللہ کے فضل سے وہ وقت دور نہیں ہے جب سارے خاندان کو اللہ اہل حدیث بنا دے گا انشاءاللہ. پوری دنیا کے اوپر اگر کوئی مسلک قائم رہے گا اللہ کے فضل سے اہل حدیث کا رہے گا, کیونکہ اہل حدیث سچ ہے, اہل حدیث حق پر ہے, اہل حدیث صحیح ہے. کائنات کے اندر اگر کوئی گروہ بہترین ہے تو اہل حدیث کا گروہ ہے. یہی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لوگوں تحقیق کرو, خدا را تحقیق کرو, آؤ تحقیق کے میدان کی طرف, آؤ قرآن اور حدیث کی طرف, آؤ ائمہ کی تقریر کے پٹوں کو گلے سے اتار دو, آؤ ائمہ کی تقریر کو گلوں سے اتار دو, آؤ ائمہ کے معاملات کو اپنے زندگیوں سے نکال دو. بات ماننی ہے تو رسول اللہ کی مانو, عبادت کرنی ہے تو اللہ کی عبادت کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.